جب اکیلا تھا تب نہیں ڈرا، پورے پردیش میں گاڑی میں جھنڈے لگا کر کے گھومتا تھا۔ میرے گھر کے لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، آتنکوادیوں کی پارٹی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں پاگل ہوں، میں دیوانہ ہوں، مجھے عشق ہو گیا ہے مجلس اتحاد المسلمین سے۔ اور جب کوئی عاشق اپنے معشوقہ کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو کچھ نہیں دکھتا، اماں کیا کہتی نہیں سمجھ میں آتا، ابا کیا کہتے سمجھ میں نہیں آتا، اس کو صرف اور صرف اپنی معشوقہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں نے مجلس اتحاد المسلمین کو، اپنی جماعت کو اپنی معشوقہ سمجھا، اپنے کاروبار کو برباد کیا، اپنے بڑوں کی باتوں سے انکار کر دیا، اپنے بھائیوں کی باتوں سے انکار کر دیا۔ گاؤں محلے کے لوگوں نے منع کیا، لوگوں نے دھمکیاں دی، سماجوادی کے ایم ایل اے نے ہمارے یہاں انڈائریکٹ دھمکیاں بھجوائی۔ ہم نے کہا تیرے اندر اگر طاقت ہوگی شوکت کو جھکا لینا، اکیلا چلوں گا پورے اتر پردیش میں، جھنڈا لگا کر کے چلاتا رہوں گا، گھومتا رہوں گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 5 سال بعد، 5 سال نہیں تو 10 سال بعد انشاءاللہ تعالی میری قوم سمجھے گی اس چیز کو، اور ایک دن وہ بھی مجلس کا جھنڈا اٹھائے گی۔ اس میں خدا کی قسم مجلس اتحاد المسلمین کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ان لوگوں نے جو ناانصافی کی، مجبور ہو کر کے، جب مظفر نگر کے اندر 50,000 مسلمان ریفیوجی کیمپوں میں تھا، ہم لوگوں نے اسی وقت حیدرآباد کا سفر کیا تھا، اسی وقت، اور ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم کچھ بھی ہو جائے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، اکیلے بھی رہیں گے تو لے کر کے چوراہے پہ کھڑے رہیں گے، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈریں گے۔ اکیلے اترا تھا میں وارانسی کے ایئرپورٹ پر، مجلس اتحاد المسلمین کا 18,000 روپے کا جھنڈا حیدرآباد سے خرید کر کے لایا تھا، حیدرآباد سے خرید کر کے لایا، اپنی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر کے۔ جس نے غازی آباد سے فون کیا غازی آباد گیا، غازی پور سے فون کیا غازی پور گیا، بلیا سے فون کیا بلیا گیا، بنارس سے فون کیا بنارس گیا۔ میں کبھی نہیں ڈرا، ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے ہوئے، لیکن ہم ان ظالم کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے قائد نے کہا تھا حیدرآباد سے، جب ان کے پروگراموں کی پرمیشن کو روکا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا 28 بار ہماری جن سبھا کینسل ہوئی، یہ آج 3 نکڑ سبھا کینسل ہوئی۔ اگر سب لوگ تیار ہیں تو چلیے، میں کرنے کو تیار ہوں، جس کے وہ مقدمہ کرنا ہو کر لے، ہمت ہے تو۔ نکڑ سبھا کرنے کے لیے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم یہ ڈبہ لے کر کے جائیں گے، کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اوٹے پہ کھڑے ہو کر کے تقریر کر لیں گے۔ ہم کو 28 بار بیرسٹر صاحب کی جن سبھا سماجوادی کی حکومت نے کینسل کیا اتر پردیش میں، لیکن ہم لوگ اب کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ تاکہ اس کا کام کرنے والے جو ہے وہ خاموش ہو جائے، لیکن ہم وہی دیوانے تھے۔ مجھے صدر صاحب نے ایک چیز کہہ کر کے بولا تھا، اور صدر صاحب نے وہاں سے تقریر میں ایک بات اور کہا تھا، میرے قائد نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، لوگوں نے غور نہیں کیا۔ کیا کہا تھا ملائم سنگھ؟ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کہا تھا نا، کہا تھا انشاءاللہ مجلس کے ایک ایک گھر میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم اتر پردیش میں لہرائے گا۔ آج آپ بتائیے ہے کہ نہیں ہے نا؟ ارے پہلے تو میری جن سبھا میں میرا پروگرام ہوتا تھا 5 6 8 10 12 لوگ ہوتے تھے، آج الحمدللہ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ گئے تھے وہاں ابھی فروخ آباد، وہاں ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہاں ایک معاملہ بھی ہو گیا، ماجد بھائی نے بتایا آپ لوگوں کو۔ تو بہرکیف ابھی تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جس دن 10 MLA جیت کر کے آ جائیں گے، سرکار تو نہیں بنا پائیں گے، یقیناً نہیں بنا پائیں گے، لیکن سرکار کو گھٹنے کے بل لا کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں دیکھیں، کوئی بھی لڑائی لڑنے کے لیے نا 100 ہجڑوں کی ضرورت نہیں ہے،
10 मर्द मुजाहिद की जरूरत है। समझ रहे ना? आप उठा करके अपनी तारीख को पढ़ लीजिएगा। अपनी तारीख को मैंने कहा ना कि हर दौर में अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद को इस दुनिया में भेजा है, लेकिन हमने उस मर्द मुजाहिद को समझने की कोशिश नहीं की। आज आपके लीडर के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका और लंदन में भी है, वहां के अखबारों में होते हैं। समझ रहे ना? 12 तारीख को तो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश की जा रही है उनके प्रोग्रामों को रोकने के लिए। पहले हलीम कॉलेज को मना किया गया, फिर कह रहे बाबूपुरवा में करेंगे तो 1 लाख आदमी आ जाएंगे, हम कैसे